السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن اور جو شخص یطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ یہی ہیں وہ لوگ، یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کی صحبت میں ہوں گے، ان کی معیت میں ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ فَأُولَئِكَ یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے اور ہر حکم کی تصدیق کرنے والے ہیں، والشہداء اور شہداء میں سے ہیں، والصالحین اور صالحین میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور حسن اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقاً رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے۔ ذالک الفضل من اللہ، ذالک یہ، الفضل فضل، یہ فضل من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیماً علم کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی ہے اور اس کی جزا بیان کی ہے۔ شرط یہ ہے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ شرط ہے۔ اس کی جزا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو یہ پتہ چلا اس آیت سے ایک شرط اور جزا، شرط جس کے اندر پائی جائے گی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اپنی خوشی کے موقع پر، اپنی غمی کے موقع پر، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، غرضے کے زندگی کے ہر پہلو میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے، آپ نے قرآن کریم کی ابتدا میں سب سے پہلی صورت قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی اہل ایمان کو وہ یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم کی توفیق دے دے۔ آگے فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو منعم علیہم، جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ تو پورے قرآن نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ منعم علیہم کون ہے، لیکن یہاں یہ آیت جو ہے اس آیت کی بڑی واضح طور پر تفسیر ہے اور وضاحت ہے کہ منعم علیہم لوگ کون سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہونے والا ہے یا انعام ہوگا۔ ان کے یہاں چار طبقے، چار درجے اور چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے ہاں انعام یافتہ، جن پر سب سے بڑا اللہ کا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں۔ اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیقین کا ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں بھی
سب سے بڑھ کر مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کے بعد صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے افضل اور سب سے بڑھ کر مرتبہ کن کا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ کہتے پھر کس کا؟ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ پھر کہا کہ پھر آپ کا؟ تو فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ہوں، میرا یہ مقام کہاں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صحابہ میں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اہم ترین شخصیت ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے انتخاب سے پہلے مہاجرین و انصار میں یہ بات جو ہے طول پکڑ رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ دو ہوں گے، ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق ان کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر بیعت کی، تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو دیکھ کر سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی بلا چنو چرا۔ جو انصار تھے وہ بھی آگے بڑھے، اور پھر مہاجرین سب نے آگے بڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا امیر، اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو اس لیے اس آیت سے اللہ نے وضاحت فرما دی کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین، جو جس بات کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے تو بلا چونو چرا، بلا کسی ہیلے بہانے کے، بلا کسی تردد اور تعمل کے، وہ اللہ کے حکموں کی تصدیق کر دیں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، تو یہ صدیقین ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، سچائی کو تلاش کرتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اسے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انبیاء کے بعد مرتبہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو سچا ماننے والے ہوں، سچ سمجھنے والے ہوں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب تب ملا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے کفار مکہ کے سامنے یہ بات رکھی تو بڑے ہنسی مزاح اور آگر سے تمسخر کرنے لگے، دیکھو بھی ایک رات میں بندہ اتنی دور کا سفر کر لے، کہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر لے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا ابو جہل آیا، اور ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا اب بھی تم مان لو گے کہ تمہارا ساتھی سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے پھر وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، تو کیا تم اب بھی اس کی بات کو مان لو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیں گے ان قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوں وہ جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس ہم بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے بھی ساتوں آسمانوں سے
جبریل امین میرے پاس ہیں اور میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس کھڑے ہیں، اور ہم بغیر دیکھے آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سیر کی ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے اس بات؟ تو کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کو اس وقت صدیق ہونے کا لقب ملا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ منعم علیہم ہیں، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، وہ شہدائی اور شہداء میں سے، وہ صالحین اور نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ مرتبے بیان کیے گئے اور یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اصل دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پک ڈنڈیاں ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کوتاہی کی طرف لے جائیں گی، اور اسی سے ہی علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کا گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کے یہی دو اصول ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین۔ اور جو ان سے ہٹ کر کہے کوئی تیسرا بھی ہے، کوئی تیسری چیز بھی ہے، تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹنے والا ہے۔ باقی ہر انسان کی بات میں کہیں نہ کہیں کوتاہی پائی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں کوئی کوتاہی نہیں، اور نہ ہی کسی بات کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر ہوگا وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو منعم علیہم کہا گیا، اور منعم علیہم کا یہاں ان کی تفسیر بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہونے والا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو جماعت، جو افراد یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، وہ لوگ خیر پر قائم رہیں گے۔ اور جس نے اپنے اصول بدل لیے، اپنا امام بدل لیا، اپنا مقتدی اور پیشوا بدل لیا، تو وہ اس اصول سے ہٹ جائے گا۔ لہذا جو آخر تک جماعت حق پر قائم رہے گی ان کا کوئی امام نہیں ہوگا، ان کا کوئی نہ خاص کلمہ ہوگا، نہ ان کا کوئی علیحدہ مذہب ہوگا، نہ علیحدہ ان کی کوئی اذان ہوگی۔ جن کی اذانیں بھی علیحدہ ہوگی، جن کا کلمہ بھی ہٹ گیا، جن کا مذہب بھی علیحدہ ہو گیا، وہ اس صراط مستقیم سے ہٹنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ حق یہ ہے کہ جو کتاب اللہ سنت رسول کو فالو کرتا ہے، چاہے وہ اپنے کو جو کچھ مرضی کہے، وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو ان دو اصولوں سے ہٹا ہوا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ کو جنتی کہہ دے یا ہدایت یافتہ کہہ دے، وہ اللہ کے ہاں گمراہ ہے۔ اور فرمایا آگے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور اچھے ہیں یہ لوگ، یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ رفیقاً، رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے۔ رفیق رفاقت سے نکلا، رفاقت کہتے ہیں کہ ساتھ، صحبت۔ جیسے میں فلاں کی رفاقت میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، یعنی اس کی صحبت میں، اس کے ساتھ مل کر۔ تو اللہ نے فرمایا سب سے بہترین دوستی ان لوگوں کی دوستی ہے جو انبیاء کے، جن سے تعلق، جن کی نسبت انبیاء سے جڑ گئی، جن کی نسبت صدیقین سے جڑ گئی، جن کی نسبت شہداء سے جڑ گئی، اور جن کی نسبت صالحین سے جڑ گئی، وہ کامیاب ہونے والے، وہ سب سے بہترین دوست۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، المتقین سوائے متقی پرہیزگاروں کی دوستی، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے تھیں۔ جو جب اللہ کے لیے باقی رہنا ہے تو جو چیز اللہ کے نام پر ہوگی، جن کی محبتیں اللہ کے لیے، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی، جن کی تعلق داریاں اللہ کے لیے ہوگی، وہی باقی رہیں گی، کیونکہ جس کی نسبت اللہ سے جڑ جائے گی
اللہ اسے زندہ جاوید بنا دے گا، اللہ اسے باقی رکھ لے گا۔ اور جن کی نسبتوں میں دنیاوی اغراض و مقاصد آگے، دنیا کے مطلب، دنیا کی غرضیں، تو پھر وہ سب دوستیاں، وہ تعلق داریاں، وہ ناطے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ آیت کی تفسیر۔ دوسرا، اس آیت کا شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات مختلف انداز سے ہیں، لیکن راجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک انصاری آئے، بڑے غمگین حالت میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تم بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ تو کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اچانک آپ کی یاد ستاتی ہے، دل میں آپ کا خیال آتا ہے، تو ہم دوڑے ہوئے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک فکر مجھے کھائے جا رہی ہے کہ جب کل قیامت کے دن ہوگا، آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور ہمارے جیسے گنہگار پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، تو قیامت میں ہم آپ کے دیدار کو کیسے پا سکیں گے؟ تو یہ فکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اپنے ان ساتھیوں سے کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کوئی ضابطہ اور کلیہ نہیں ہے کہ صرف امت کے پہلے حصے ہی، بلکہ اللہ نے عمومی طور پر ہمارے اس دور کے کیا، ہمارے بعد کے دور کے، ہم سے پہلے اس امت پر جتنے بھی ادوار، جتنے بھی زمانے آئیں گے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ آفر کر دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جو انعام یافتہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اگر کسی نے ان دو اصولوں کو چھوڑ دیا، وہ قیامت دن نہ انبیاء کی صحبت سے مل سکے گی، نہ صدیقین کی، نہ شہداء اور صالحین کی، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار جتنے مرضی نیک ہوں، چاہے اس کا باپ جتنا مرضی نیک ہو، یا اس کا بیٹا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو اس کے اعمال نے، اس کے عملوں نے اللہ سے دور کر دیا، لم یسرع به نسبه، اس کا حسب و نسب اسے اللہ کی رحمت کے قریب نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے، ان کو ڈرائیے، تو آپ نے اپنے چچاؤں کو بلایا، اپنی پھوپھیوں کو بلایا، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ نے بنایا یا بنی عبد مناف سلونی ما شئتم من مالی فإنی لم اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اور میں بنو عبد مناف، مجھ سے جو کچھ مرضی مانگ لو، جس سے جو مرضی مجھ سے سوال کر لو، لیکن اللہ کی ہمیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے بیٹی میرے مال میں سے دنیا کے اندر جو مانگو گی، جو تقاضا کرو گی، میں اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق تمہیں وہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اے عملی، لیکن بیٹا عمل کرنا، فإنی لم اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مت سمجھنا کہ میرا باپ جو ہے وہ سید الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، رب کا حبیب ہے، تو میں تمہیں کوئی وہاں فائدہ پہنچا دوں گا، ایسا نہیں۔ تو یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا۔ کوئی مت سمجھے کہ میرا باپ یا میرے پیچھے پڑھنے والے، مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشانے والے میرے بزرگ میری سفارشیں کر دیں گے، نہیں، اگر اس کے اعمال اسے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں، تو وہ کسی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ تو فرمایا ذالک الفضل، اور یہ سمجھ لو کوئی کسی شخص کا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب سے بڑا فضل اس آدمی پر جس کو کتاب و سنت کی توفیق مل گئی، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کی توفیق مل گئی، یہ اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔
تو فرمایا ذالک الفضل، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، اور جتنے بھی بر صغیر میں آج بھی پاکستان، پاک و ہند میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر علاقوں میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ہیں، ان کی نسبت، ان کا تعلق کسی نہ کسی طور پہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے شاگردوں سے جا ملتا ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کسی سے سنا تھا کہ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑی خیر و برکت ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس آگے وہ اپنے مدرسے میں پڑھاتے تھے، دین کے کام کر رہے تھے۔ ہفتہ 10 دن وہاں ٹھہرا، لیکن انہیں دیکھا کہ جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی اس طرح نمازیں پڑھتی ہیں، دین کی دعوت دیتی ہیں، پڑھاتے ہیں، سبق وغیرہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں۔ تو بالآخر واپسی کا اس نے ارادہ کر لیا، اور میاں صاحب کو، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو ملا اور کہنے کا حضرت میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا، تو مجھے تو آپ میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، میں نے سنا آپ بڑے اللہ کے بندے ہیں اور بڑی صاحب کرامت ہے، مجھے تو آپ میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ وہ مسکرا دیے، کہنے کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم جا رہے ہو، تمہاری بات صحیح ہے، مجھ میں کوئی کرامت نہیں، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں جی، فرمائیے پوچھیے کیا سوال ہے۔ فرمانے کہ بیٹا تم کتنے دن یہاں ٹھہرا؟ اس نے کہا میں 10 دن یا اتنے دن یہاں ٹھہرا ہوں۔ کہا بیٹے مجھے یہ بتاؤ، ان 10 دنوں میں مجھے تو نے کبھی ایسی حالت میں دیکھا یا میرا کوئی ایسا عمل دیکھا جو سنت کے خلاف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹا پھر میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے سنت کی توفیق دے رکھی ہے۔ یہ مت سمجھیں کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے تو بڑا صاحب کرامات ہے، پانیوں پہ چلتا ہے ڈوبتا نہیں بڑا صاحب کرامات ہے، یہ سب شعبدہ بازیاں ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی کرامت انسان کی یہ ہے کہ اسے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو سنت کی توفیق دے دی جائے، اس کی خوشیاں سنت کے مطابق، اس کی غمیاں سنت کے مطابق، اس کی تجارت سنت کے مطابق، اس کی عبادت سنت کے مطابق۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کے اعتبار سے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی کس نیت سے عمل کر رہا ہے، کوئی سنت کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ سب علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ علم کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ کسی سے کوئی گواہی نہ بھی لے تو سب اللہ کے علم میں ہے، کون کیسی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو یہ تھے کچھ احکامات اور کچھ تفسیر اس آیت کے حوالے سے، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔